اچھا سر، وہ خبر کیا ہے ناظرین؟ وہ یہ ہے کہ مریم نواز، آپ کو یاد کرواتا ہوں، 10 نومبر کو لنڈن میں موجود تھی، لنڈن کے ایئرپورٹ پر۔ تو جناب یہ سیکیورٹی سے گزر رہی تھی، یعنی سیکیورٹی چیکس کہتے ہیں یو کے میں۔ تو وہاں پہ اس کو جو مشین ہوتی ہے وہ سینسر مشین ہوتی ہے، تو وہ جہاں جب یہ گزری ہے وہاں سے سیکیورٹی چیکس کے ٹائم پہ، تو جناب وہاں پہ ان کے وہ مشین نے بولنا شروع کر دیا، وہ بلیپ کرنا شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ دوبارہ گزرو، کہ تمہارے پاس کچھ چیز ہے، تم دوبارہ گزرو اس میں سے۔ وہ دوبارہ گزری ہے تو وہ پھر مشین بولی، اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کچھ نہیں بتایا کہ یہ جو سی ہے اس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اس کے پاس نا کوئی لگتا ہے کہ ڈیوائس ہے، یا پھر کوئی اس کے پاس کوئی ڈرگز وغیرہ ہے۔ نارملی وہ ڈرگز کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ چلاؤ ذرا کمرے میں لے کے، جب وہ کمرے میں لے کر گئے اور اس کو فزیکلی جو ہے نا اس کا باڈی سرچ کیا، اس کو کپڑے اتروا کے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو کپڑے پہنائے اور پھر وہ اس کو اسکینر سے، وہ سینسر سے جو مشین ہوتی ہے وہاں سے گزارا، تو پھر وہ بول پڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بتا دو کہ تمہارے پاس ہے کیا؟ تو یہ تب بھی نہیں بتا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب تمہارا جو ہے نا ہم وہ ایکس رے جو مشین ہوتی ہے نا وہاں سے ایکس رے کریں گے، اور پھر ایکس رے مشین وہ دوسری والی ہاسپٹل والی نہیں، یہ ایکس رے جو ہے وہ سیکیورٹی چیک پہ لگی ہوتی ہے، تو وہ فوری طور پہ وہیں پہ کھڑے کھڑے نظر آ جاتا ہے ان کو اپنی کمپیوٹر کے ساتھ، وہ لنکڈ ہوتی ہے اپنی ان کے کمپیوٹر کے ساتھ۔ تو یو کے بارڈر ایجنسی کے جو کمپیوٹر سیکورٹی چیک کے کمپیوٹر ہوتے ہیں، وہ جو انہوں نے اس کو اسکین کیا، ایکس رے اسکین کیا، تو وہ جناب اس کے انہوں نے پتہ چل گیا کہ اس کے جو وہ پوٹی والی جگہ ہے اس کو انگلش میں اینل کہتے ہیں، وہ اینل پاتھ میں یو ایس بی اسٹک ہے کسی پلاسٹک کی تھیلی میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ میں تو ڈاکٹر ہوں، ظاہر ہے آپ کو وہی بتاؤں گا جو میں جس طریقے سے ہاں یہ پروسیجر ہوتا ہے۔ تو وہ ایک الگ سے کمرے میں لے کر گئی، یہ فیمیل جو سیکورٹی افسر تھی، انہوں نے ہاتھوں پہ گلوز چڑھا کے ویسلین لگا کر، تو اس کے جو پچھواڑے میں ہاتھ ڈال کر، جس کو اینل کہتے ہیں، اینل پاتھ میں ہاتھ ڈال کر تو وہ یو ایس بی اسٹک باہر نکال دیا۔ وہ تھیلی میں تھی، وہ پوٹی سے لتھڑی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو تھیلی سے نکال کے صاف ستھرا کیا جو بھی ہے۔ تو اس کو جب کمپیوٹر کے ساتھ لنک کیا اس یو ایس بی اسٹک میں، تو اس میں 300 سے زیادہ ویڈیو، جو گندی ویڈیو تھی، اس نے کرنیلوں، جرنیلوں، بریگیڈیئرز کے ساتھ اور ججوں کے ساتھ، بڑے بڑے بیوروکریٹس کے ساتھ بنا رکھی تھی، جن کو یہ ٹائم ٹو ٹائم اپنا کام نکلوانے کے لیے بلیک میل کرتی رہتی تھی۔ تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید کوئی پورن سٹار ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کیا پورن سٹار ہو؟ تو اس نے کہتی نہیں میں تو پورن سٹار نہیں ہوں۔ لیکن ان میں سے ایک آج جو سیکورٹی آفیسر تھا، اس نے پاسپورٹ چیک کیا تو وہ لکھا ہوا تھا مریم نواز۔ تو اس کو کلک ہوا یہ تو نواز شریف کی بیٹی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، اسے کنفرم کیا کہ تم ایکس پرائم منسٹر نواز شریف کی بیٹی ہو جو پرائم پارک لین پہ رہتے ہیں، اس کی فیملی کو؟ بتایا ہاں میں وہی ہوں۔ تو کہتی تم تو اس کی بیٹی ہو؟ ہاں میں بیٹی ہوں۔ کہتے اچھا اچھا اچھا۔ تو کہتے کہ تم اس ویڈیو کا کیا کرتے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ میں پاکستان کی جہاز میں بلونگ کرتی ہوں، یہ پاکستان کے کرنیلز، بریگیڈیئرز اور جرنیل ہیں جن کے ساتھ میں نے ننگی ویڈیو بنا رکھی ہیں، ان کو اب میں ٹائم ٹو ٹائم استعمال کر کے ان کو بلیک میل کرتی ہوں اور اپنا کام نکلواتی ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا اچھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کہ وہ جو یو ایس بی اسٹک ہے جب وہ اس سے نا وہ لے کے رکھ لی ہے، وہ اس کو واپس نہیں دی۔ دیکھیں جب انسان سے غلطی ہونی ہوتی ہے نا تو پھر وہ ایسے ہوتی ہے کہ اس نے سوچا کہ میں اگر اس کو ہینڈ بیگ میں رکھتی ہوں تو شاید کوئی اٹھا کے نہ لے جائے یا کہیں گر نہ جائے، حالانکہ یہ نارملی ایسی ٹریول کرتی تھی اس کو ہینڈ بیگ میں لے کر۔ لیکن اس نے کیا کیا کہ حالانکہ اس کے موبائل میں بھی ہیں، اس کے سینکڑوں وہی جو ویڈیوز تھی وہ اس کے موبائل میں بھی ہوتی تھی، تو وہ اس نے ڈی ایس بی میں ٹرانسفر کر لی تھی۔ اچھا، لیکن جب غلطی ہوتی ہے تو پھر اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ اس نے کوئی اور جگہ نہیں ملی تو اس نے وہ اس کو پلاسٹک کی تھیلی میں بند کر کے تو جناب اپنے پوٹی والی جگہ میں گھسیڑ لیا تھا، یعنی اپنے پچھواڑے میں گھسیڑ لیا۔ اب جو گیم ہے اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، وہ ساری کی ساری جو ویڈیوز تھی وہ اب کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ اب گیم جو نہ تو نواز شریف کے کنٹرول میں رہی ہے اور نہ ہی مریم نواز کے۔ تو اب وہ چلی جائے گی ان کی سیکیورٹی میں، جو MI5 MI6 ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ ایجنسیاں ہیں، ان کے پاس چلی گئی ہے۔ یہ وہ واحد عورت ہے دنیا کی جس کی ننگی فلموں کے بارے میں اس کا باپ جانتا ہے، اس کے بھائی بہن جانتے ہیں، اس کے بھائی جانتے ہیں، بہن تو اس کی ہے کوئی نہیں، اور اس کی اولاد تک جانتی، اس کے بیٹے اور بیٹیاں تک جانتے ہیں تھی کہ یہ کرتی یہ تھی کہ اپنے چہرے کو بلر کر دیتی تھی، اور باقی جو سے جو آدمی بدلتے رہتے تھے، جو بھی جرنیل کرنیل جو بھی تھے، ان کا چہرہ بالکل کلیئر رکھتی تھی۔ یہ ایس نے یہ کام کیا ہوا تھا۔ اگر کسی نے کنفرم کرنی ہے یہ بات، وہ یو کے بارڈر ایجنسی سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ یہ 100% بریکنگ نیوز ہے ناظرین، بہت ہی بڑی۔ اچھا، اس میں خوشخبری والی کیا بات ہے؟ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے، ورکر سپورٹرز اور ووٹرز کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے ناظرین کہ عمران خان صاحب
اس کی وجہ سے جو اس عورت نے اور اس کے باپ نے پورا یہ پاکستان کا نظام ہائی جیک کر رکھا تھا پچھلے کئی سالوں سے، تو وہ اب اس چنگل سے آزادی پا گیا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس وہ فلمیں رہی نہیں ہیں پورے نظام میں، بیوروکریٹس، ججز اور پھر جرنیل کو وہ بلیک میل کرنے کے لیے۔ دوسری جو خوشخبری ہے آپ کو دیں کہ وہ ٹائم کے ساتھ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی عزیز الرحیم اللہ نے چاہا تو آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی عمران خان صاحب کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آرمی چیف ہے یہ میری ویڈیو دیکھتا ہے، پھر ڈی جی آئی سے ندیم انجم یہ بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے۔ اب ان تک یہ جو انفارمیشن پہنچی ہے تو یہ آگے ظاہر اسپریڈ کریں گے، کیونکہ جتنے بھی جرنیل، کرنیل اور بریگیڈیئر وہ بلیک میل ہو رہے تھے مریم نواز اور نواز شریف کے ہاتھوں، وہ اب آزاد ہو چکے ہیں، شکنجے سے باہر آ چکے ہیں۔ اب جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی اور ڈرٹی ہیری جو ہیں، اسپیشلی ڈرٹی ہیری، وہ بڑا یہاں پہ جاتا رہا ہے، کیا نام ہے اپنا، جاتی عمرہ میں، اور اس کے ساتھ ٹائم گزارتا رہا ہے مریم نواز میں، اس نے ویڈیو بناتے رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن اب وہ بلیک میل بھی ہو رہا تھا۔ لیکن اب کیا چاہیے تمام جرنیلوں کو، کرنیلوں کو کہ چاہیے کہ اب نواز شریف اور مریم نواز کے اوپر پٹھا چڑھا دیں، اور جتنے بھی جو مشکلات اور جبر، ظلم، ستم یہ پی ٹی آئی والوں کے خلاف کر رہے تھے، پوری جماعت کو اٹھا لیا گیا، اور معصوم جو شہری تھے ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اس صرف کس کی وجہ سے؟ یہ مریم نواز، نواز شریف اور ان کی یعنی کہ پورے سسٹم کو یرغمال بنا کر اس کو بلیک میل کر کے۔ تو اب وہ کیونکہ ہٹ گئی ہے، ویڈیو اس کے ہاتھ میں نہیں رہی، تو اس کے پاس کوئی بھی اب ایسے ترک کا پتہ نہیں رہا جس سے یہ کسی آفیسر کو بھی، کسی بھی جرنیل کو بلیک میل کر سکے۔ تو ان کو چاہیے کہ اب تمام کے تمام جبر و ستم وہ کم کریں، اور جتنے بھی عورتیں، بچے، نوجوان انہوں نے پکڑ رکھے ہیں پی ٹی آئی کے ورکر، سپورٹر، ووٹرز، ان کو بھی رہا کریں، تھوڑے ظلم و ستم کم ہوتے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد عورت ہے مریم نواز جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا سٹاک ہے گندی فلموں کا۔ شاید اس کا نام، بلکہ میں کہتا ہوں 100% اس کا نام جو ہے وہ گینس بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے پاس کئی سینکڑوں نہیں ہزاروں کے حساب سے اس کے پاس وہ فلموں کے ٹوٹے تھے۔ اینی وے وہ اب ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اب اگلی بریکنگ خبر لے لینا میرے سے ناظرین، وہ بھی اسی کے بارے میں ہے، نواز شریف اور اس کے بارے میں ہے ناظرین، کہ اس کے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی تھی کالے حبشی کے بارے میں، کہ اس کا وہ کالا حبشی جو عاشق ہے وہ آ گیا ہے لندن سے ادھر، اور اس نے اس کو قید کر لیا کیونکہ اس نے اس کی گندی فلمیں بنا لی تھی اس کے ساتھ رنگ رلیاں بناتے ہوئے۔ یہ اس سے پوچھتی رہی، وہ نہیں دیتا تھا، کہاں پہ اس نے غائب کی، کہاں نہیں کی۔ بہرحال اس کا فون بھی لے لیا، لیپ ٹاپ بھی لے لیا، لیکن اس میں سے بھی نہیں ملی، تو اس نے اس کو قید کر دیا۔ اب وہ قید میں کیا ناظرین کہ وہ اس کو سنگلوں سے باندھ رکھا تھا، اس کو ظاہر ملازمین جانتے ہیں وہاں پہ جاتی عمرہ والے، سلیم صافی نے بھی دیکھا ہوا ہے، پھر اب وہ کنفرم کیا جا سکتا ہے سلیم صافی سے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر اس کی زبان بند رکھنے کے لیے نواز شریف نے اور مریم نواز نے اس کو لفافہ دیا تھا کہ تم اپنی زبان بند رکھو، اپنے کام سے کام رکھو، تو وہ جو کالے حبشی ہے وہ کیونکہ قید میں تھا، ان کی مریم نواز، نہ اس کو پانی دیا گیا، نہ کھانے کو کوئی چیز دی گئی، اس نے ان کا قتل کر دیا جن کے بھوک اور پیاس سے۔ اب اس کا خون بھی ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب اس کی باڈی کو کیا کیا گیا، جاتی عمرہ میں کھڈا کھود کے ملازمین کے ہاتھوں سے اس میں دفنا دیا گیا، یہ دفنا کے ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی گئی، وہ کون سا مسلم تھا یار، لہٰذا اب یہ قتل بھی اس لڑکی عورت نے کیا ہے، یہ مریم نواز نے۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ اب اس نے جو سندھ میں اپنی پی ایم ایل این کی جو کیمپین ہے اس کا ذمہ اپنے باپ سے کہہ کر خود لیا ہے۔ اس کے لیے اس نے بڑی ٹائٹ قسم کے اپنے ڈریسز سلوائے ہیں جس میں اس کے باڈی پارٹس بڑے نمایاں ہوں، اس بے شرم عورت کے، بغیرت عورت کے۔ یہ خاندان پورا کا پورا خاندانی حرامیوں کا ہے۔ اور ڈڈو چارجر کو اس نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کہتی ہے ڈڈو چارجر کو کہ میں جو ان سے بلاول کو اور جو ہے MQM اور دوسرے پارٹی ہے وہاں پہ پاکستان پارٹی، تو وہاں ان کے لوگوں کو، ان کے لیڈروں کو اپنے ساتھ گندی فلمیں بنا کر ان کو پھر الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کروں گی، ان کو بلیک میل کر کے۔ تو لیکن ڈڈو چارجر نے کہا کہ باجی وہ جو ہے نا، کیا نام ہے اپنا، بلاور، وہ تو آپ کے کڑکے میں نہیں آنے والا، کیونکہ وہ تو ویسے بھی وہ مردوں والی خصوصیات اس میں ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی دوسری ٹائپ کا بندہ، یہ خسرا ہے۔ اور ادھر رہ گئی جو سندھ کی دوسری عوام جو سے وہ پڑھی لکھی ہے، وہ بھی آپ کے کڑکے میں نہیں آنے والی۔ تو کہتی ہے آئے نہ آئے، لیکن چلو پبلک میرے ڈریسز اور میرے جسم دیکھنے کے لیے تو آئے گی نا۔ یہ ایسی باتیں بغیرت عورت کرتی ہے۔ لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کراچی کی جو عوام ہے نا سندھ کی، وہ انتہائی پڑھی لکھی ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ اس طرح کے حربوں میں اور اس طرح کے جو کڑکے ہوتے ہیں نا اس کے، اس میں نہیں آتی۔ وہ جس کو چاہتے ہیں وہ صحیح طریقے سے اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین
اب تمام ظاہر ہے میں نے کہا ہے کہ جس طرح کے